بٹ کیونکہ یہ ایک آئیڈیا تھا دماغ میں کہ یہ کرنا ہے اور ڈٹرمنیشن تھی کہ وی مسٹ میک کراچی گرینر. دس از اے کانکریٹ جنگل. ادھر ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کے لیے ہری اسپیسیز نہیں ہیں. ہماری چڑیاں ایکسٹنکٹ ہو جائیں فار ایگزامپل اگر ہم گرین اسپیسیز نہیں رکھیں گے. ایک زمانے میں مجھے ایک دوست بتا رہی تھی کہ پیپل کے پیڑ پہ زیادہ تر آتی ہیں کہ بشز یا پیڑ جو بھی ہے اس پہ طوطے آتے ہیں, تو طوطے آنا کم ہو گئے فار ایگزامپل. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو اس کی مدد کیسے کریں, اس کو اجاگر کریں اس کے اندر کہ بھائی گرین آپ نے کرنا ہے. اور جیسے یہ بچے کی ایکسرسائز ہو رہی ہے لگانے کی, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اٹس این امپورٹنٹ تھنگ. دیٹس وائی سب آئے ہیں یہاں. اور میں نے تو بلکہ ویمن کو بھی کہا تھا کہ جتنی بھی ویمن آ جائیں, کیونکہ ویمن ہی شعور دیتی ہیں اپنے بچوں کو. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. And I'm also very happy for the support given from Pepsi for the drinks that they have very kindly given for all the bachas here. And ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو بات کریں گے مختلف چیزوں پہ, وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں. ایک تو ہیں ہمارے ساتھ جناح صاحب, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فضا who's a psychiatrist, اور وہ مینٹل تھراپی پہ بات کریں گی. تو پہلے ٹرانسلیشن ڈرائیو جیسے ہم نے کی ہے, کچھ اور بھی ہوتی رہے گی, بٹ مینٹل تھراپی از آلسو امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اس میں ہم بچوں کو بھی اور ویمن کو خاص طور پہ, بیکاز سوسائڈ ریٹ از گوئنگ ہائر اینڈ ہائر ان دا سٹیز اینڈ ایون ان دا ولیجز. تو اگر آپ ان کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کس طرح آپ کی آؤٹ لیٹ ہو سکتی ہے, تو آرٹ از اے ویری یونیک اینڈ اے ویری سمپل وے آف ڈوئنگ دس ایکسرسائز. اور ہم چاہتے ہیں یہ ہاسپٹلس اڈاپٹ کریں, کیونکہ پیشنٹس یا جو مینٹل انسٹیٹیوشنس میں لوگ ہیں ان کو بھی آرٹ کی تعلیم یا نہیں بھی ہو تعلیم خود بھی وہ بنائیں, تو کبھی کبھی ماسٹر پیسز نکل آتے ہیں. تو دس از ون آف دا ریزنس کہ دس از جسٹ دا فرسٹ ایونٹ. وی آر پلاننگ another one in October and onwards. ایک گھر میں بھی ہم پلان میں ہیں ہمارے. تو اس کے بعد میں اب دعوت دوں گی میرے خیال میں پہلے تو میں عمیرہ کو دوں گی جو واٹر پہ بات کریں گی, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ شی ڈسکسز. دین آئی ول موو ڈاکٹر فضا. السلام علیکم and hello to everyone, and I'll just take 2 minutes and السلام علیکم everyone. پودے لگائے کیسے لگائے, اور پھر کیا کیا, پانی ڈالا. صحیح. اب ہمیں پانی کب ڈالنا ہے, ہمیں ہر روز پانی ڈالنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان سے باتیں کرنی ہے. لیکن یہ پانی کہاں سے آئے گا, کوئی مجھے بتائے گا پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ بھی آپ اچھا چلے ہم بتاتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. اچھا بتائیں ہم کہاں سے آئے گا پانی, کہاں سے, سمندر سے. سمندر سے کیسے لینے جاؤں گا, اچھا نماز کون کون پڑھتا ہے, گڈ ویری گڈ. اچھا اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں. آج ہم ایک کام کریں گے, ہم چھوٹا سا بکٹ رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور جب ہم نماز پڑھیں گے تو وہ پانی ہم جمع کر لیں گے, ٹھیک ہے, وضو کا پانی ہے, اور وہ پانی ہم اپنے پلانٹس کو دیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم جو گھر کا پانی ہے ہم اس کو سیو کریں گے. اوکے, کون کون کرے گا یہ, اب بتائیں کون کون کرے گا, اور کب سے کرو گے, بکٹ ہے, بالٹی ہے گھر میں, گڈ. آج جا کے بالٹی واش کرنا اور سارا وضو کا پانی جمع کرنا, ٹھیک ہے. ایسا ٹائم دوں گی میں, اور ہم بات کریں گے کہ ہم ڈومیسٹک واٹر کو کس طرح ری یوز کر سکتے ہیں. تو اگر اگزامپل دیکھا جائے تو 2-3 ہل پارک ہے, ابنی ہلز ہیں, اور باغ جناح. یہاں پہ جتنا بھی ڈومیسٹک اور سیوریج واٹر ہوتا ہے وہاں ان کو فلٹر کیا جاتا ہے, اور فلٹر کر کے تھرو اریگیشن اینڈ وہاں پہ ایک فاؤنٹینس لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ یہ پانی یوز ہوتا ہے. یہ میں ایک بڑے اسکیل پہ بات کر رہی ہوں تاکہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہاں پہ بہت سارے اپارٹمنٹس ہیں اور ہر اپارٹمنٹ کی ایک کمیونٹی ہے. تو آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ کہ اگر ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے یہ پلانٹس لگا دیں اور یہ پانی کو ڈومیسٹک واٹر کو فلٹر کر لیں, تو آس پاس جو مسجدیں ہیں, جو
पार्क्स हैं या एटलीस्ट अपने घरों के सामने जो क्यारियाँ जा रही हैं, तो हम उनको जो है ये पानी को यूज़ करें, क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है. तो एनीवेज इट्स अ वेरी स्मॉल मैसेज एंड यहाँ पे डॉक्टर फिजा है और बहुत सारे लोग हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बच्चों को बहुत अच्छा इंगेज किया. दैट वाज द मेन आइडिया. बहुत शुक्रिया फिजा. आई विल आस्क यू टू कंटिन्यू लेटर. हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट साहब हैं, मोहम्मद अखलाक साहब, जो सपोर्ट दे रहे थे विद द ड्रिंक्स फॉर चिल्ड्रन. आई वांट के ये भी बहुत सारी ग्रीन स्पेसेस कर रहे हैं, तो लोग नहीं जानते, तो मैंने कहा इनके बारे में भी तो कुछ वो अपने आप बताएंगे, तो इसके आई एम गोइंग टू गिव हिम द जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है. मेरे पेंसिल फूल इंटरनेशनल ताल्लुक है और टी प्लांटेशन आजकल लंबी काफ़ी कर रहे हैं, और मैडम मेरीन ने तो हमें पकड़ लिया है. इनका जो भी इवेंट इंशाल्लाह होगा पेप्सी इनके साथ है, और मैं वायदा करता हूँ आज इनके हर इवेंट में इंशाल्लाह हम कोई ना कोई शेयर करेंगे. थैंक यू. Thank you so much. In getting this, getting the holes dug up, कुछ पौधे भी लेके आ गए हैं, तो हम तो अभी आपको बहुत तंग करते रहेंगे, अभी खत्म नहीं हुई. अभी तो पहला हमारी पहली मंजिल है जिसे कहते हैं, हमने पैर रखा है, ठीक है ना. तो विल बी वेरी हैप्पी कि आप हमें सपोर्ट दें जहाँ जहाँ आप करवा सकते हैं. क्या आप बात करिए. My name is Junaid Alam. I'm the Assistant Commissioner Civil Lines, South Karachi. मैडम के साथ मेरी जो कोऑर्डिनेशन है वो तकरीबन 2 हफ्ते से चल रही थी, और दो मैडम जो है ना थोड़ा ज़्यादा परेशान थी इवेंट को लेकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टर्न्स आउट कि अच्छा एक क्राउड भी आया और इवेंट भी अच्छे तरीके से हो. बेसिकली कमिश्नर कराची साहब की डायरेक्शंस पे हमने पूरे कराची में एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की थी, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने हिमसेल्फ इसकी इनॉग्रेशन की थी. So day and night, all the assistant commissioners, all the teams of district administration, they were working कि कराची में जो ट्री कवर है हमारा वो इंक्रीज हो, and considering the environmental hazards that we are facing. और as rightly pointed out by an expert मुझसे पहले कि हम इतना contribute नहीं करते, लेकिन vulnerability index में हम काफ़ी ऊपर हैं. Which means कि we need a lot of trees to save not only our present generation but also our future. जब भी ट्रीज के बारे में या एजुकेशन के बारे में जहाँ बच्चे होते हैं, आई ऑलवेज लाइक टू रीइटरेट अ कोट बाय कन्फ्यूशियस, और उन्होंने कहा था कि इफ़ योर प्लान इज़ फॉर 1 year plant rice, if your plan is for 10 years plant trees, and if your plan is for 100 years educate children. तो इसी बेसिकली फिलोसफी के तहत हमें चलना चाहिए, एंड वी आर always, district government is always there to coordinate with not only government departments but also civil society, private sector, because it's the 21st century that we are living in, or working in sort of your cocoon, या working in a bubble doesn't have जो है हम एक बेहतर सर्विस डिलीवरी दे सकें. Thank you so much. ज्वाइनिंग हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि 2015 से सोशल वर्किंग कर रही है और इन्वायरमेंट पर काम कर रही है, तो मजमुआ आर्ट गैलरी के साथ मिलकर हमने ये छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम छोटे बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दे सकें कि हमारे इन्वायरमेंट में पौधों की क्या अहमियत है, पानी को किस तरह से रीयूज़ किया जा सकता है, और इन्वायरमेंट के लिए हमारी मेंटल थेरेपी को हेल्दी होना कितना ज़रूरी है. हमारा जो जहनी सुकून है वो हमें पौधों से किस तरह हासिल हो सकता है, वो हम अगर नेचर से और अगर हम आर्ट की एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी हेल्थ पर उसका कितना ज़्यादा असर पड़ता है पॉजिटिव. उस चीज़ की अहमियत को आज उजागर करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि माहौल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके. तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेहरीन इलाही साहिबा का कि मजमुआ आर्ट गैलरी ने आज हमारे साथ कोलैबोरेट किया है, और हम अपनी ग्रीन लैंड कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए इस इवेंट को आगे लेके चलेंगे. तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है, और ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है. वेरी क्विकली मैं इन्वॉल्व हुई. यूनाइटेड नेशंस के गोल हैं, SDGs कहलाते हैं. एक SDGs प्राइवेट लिमिटेड है, उनके साथ हम काम करते हैं, और अभी जो आपने बात की वो गोल नंबर 7, 6 और 7 के अंदर आता है. देखिए पाकिस्तान में इन्वायरमेंट का मसला इसलिए सबसे ख़तरनाक है कि हम उन 10 मुल्कों में हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट संगीन हो रहा है, हो सकता है और होना चाहिए. लेकिन बड़ी वजह यह है कि जिन मुल्कों ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है हम उन पर कुछ ना आवाज़ उठाते हैं ना कुछ कह सकते हैं उनको. इन्वायरमेंट की जो भी बदहाली है उसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है.
یہ ان ملکوں کا ہے جہاں پہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, فیکٹریز ہیں, اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک کام ہم کر سکتے ہیں جو ماشاء اللہ بھی آپ نے کیا, آپ اپنے حصے کا درخت لگا سکتے ہیں. جتنی زیادہ درخت آپ لگائیں گے اتنی زیادہ آپ بارش کو انوائٹ کریں گے, اس کو دعوت دیں گے. یہاں پہ بارش ہو, جتنی زیادہ بارشیں ہوں گی ملک آپ کا کافی بہتر ہوگا. تو اور تو میں آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کروں گا, صرف اتنی کروں گا بچوں سے خاص کر کہ جیسے ابھی آپ نے کام کیا, درخت لگائیں, جہاں جہاں آپ کو موقع لگائیں. جو بھی آپ پھل استعمال کرتے ہیں ان کے جو بیج ہوتے ہیں, اگر کچھ کہیں لگا نہیں سکتے ان کو کسی کچے میں پھینک دیں, وہ خود بخود چیزیں شروع ہو جائیں گی. اور جو والدین ہیں ماشاء اللہ یہاں پہ کیا برا کیا سب کے سامنے, لیکن اب جو دور ہے ان بچوں کے لیے, تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کے لیے آپ ان کو جتنا زیادہ انوائرمنٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. جی میم, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, اچھا لگا بات کر کے. بارش کا پانی بھی بچا لیا کریں, اس سے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, مطلب وہ ضائع نہ کیا کریں. اور اگر لوگ ولیجز میں ہیں, آپ کے کوئی رشتے دار ہیں, ان کو بھی کہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں, پونڈز بنائیں, جس میں وہ مچھلیاں بھی ڈال سکتے ہیں اور الگ بھی بچا سکتے ہیں اپنے کام وام کے لیے, کپڑے دھونے, پانی پینے کے لیے, کیونکہ اس لیے پانی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے, یہ بارش کا پانی. تو صاحبہ ہیں جو ہم سب کے دل عزیز ہیں, اور فیڈریشن میں ان کا بڑا کردار ہے, ان کا اپنا ادارہ ہے. بہت سی خواتین کو یہ کہنا چاہیے, انڈر پریولیج خواتین کو انہوں نے بنایا ہے, تو یہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہی ہیں. اور میرین نے, تھینک یو ویری مچ, میرین نے میری بہت تعریف کر دی, لیکن میرا کام جو ہے جتنی ضرورت ہے وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اونٹ کے منہ میں ایک زیرے کے برابر ہے. لیکن میری کوشش جاری ہے, اور وہ اکیلی نہیں, سب مل کے کریں گے تو کچھ کام ہوگا. اچھا جی, اب ہم جو ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور بچے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ذہنی صحت میں سب سے پہلے یہ کہ آدمی کو اپنی خوبیوں کا پتہ ہو, صلاحیتوں کا پتہ ہو. تو آپ میں سے تو 2-3 بچوں کو تو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہے, صحیح ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اب یہ بات ہو گئی کہ ذہنی صحت کی پہلی جو ہے چیز وہ اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ گیند دور نہیں پھینک سکے اور باقی دوستوں نے دور پھینک دی تو پھر کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے, صحیح ہے نا, کوشش کریں گے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب مسئلہ ہو کوشش کر کے دوبارہ سے باہر نکل آئے, صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں میں پہلا اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہونا چاہیے, اور دوسرا اپنے مسائل سے جلدی سے باہر آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور تیسرا آپ نے پودا لگایا, صحیح ہے, تو یہ معاشرے میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا. تو ہم جب ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 چیزیں آتی ہیں, صحیح ہے. ایک تو اپنی قابلیت کا پتہ ہو کہ میں بال دور تک پھینک سکتا ہوں, اور اگر دور تک نہیں پھینک سکا تو میں دوبارہ کوشش کر کے واپس آ سکتا ہوں, پھینک سکتا ہوں. اور تیسرا یہ کہ میں پودا لگا رہا ہوں, دوسروں کو فائدہ دے رہا ہوں. تو یہ ذہنی صحت میں 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو میں نے ایک ہلکا سا بتا دیا کہ ذہنی صحت کیا ہوتی ہے. Organization and Majmua Art Gallery.